اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما يا فتاح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس زمانے میں ایک ایسا فتنہ برپا ہے، ایک ایسی آزمائش ہے جو پہلی امتوں کی آزمائشوں سے، ان کے فتنوں سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے جو ہے کبھی لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ اس کے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا، یا اس لیے گمراہ ہوئے کہ وہ اللہ کی کتاب جو ان تک پہنچی تھی، اللہ کے نبیوں نے ان تک پہنچایا تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ لیکن آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر آخری کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ آخری نبی پر آخری کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اب اس کتاب میں کسی طرح کوئی تحریف نہیں ہوگی، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، یہ کتاب محفوظ رہے گا۔ پہلی پیغمبروں کے امتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرو، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ڈالی۔ لیکن قرآن پاک نازل فرمانے کے بعد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جس کی حفاظت اللہ فرمائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی کی، کسی طرح کی کسی تحریف کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن شیطان انسان کو جب گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ امت جو ہے کتاب سے محروم ہو جائے، اس کے پاس کتاب نہ رہے۔ کتاب محفوظ ہے اور کتاب کی عملی تشریح احادیث مبارکہ کی شکل میں محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی ایک ایک نقطے کو جو ہے بیان کیا ہے اور سب کچھ صاف صاف واضح کر کے دنیا تک پہنچا دی ہے۔ لیکن جب انسان بھٹکنا ہی چاہتا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ فتنہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بدل کے، اپنے اندر تبدیلی لا کے خود کو قرآن کے تابع کرنا نہیں چاہتا، اپنے نفس کو قرآن کے تابع کرنا نہیں چاہتا، اپنے خیالات اور نظریات کو قرآن کے تابع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے
کہ قرآن کی تشریح میری مرضی کے مطابق ہو، میری پسند کے مطابق ہو، میں جیسا چاہوں اس جو ہے میں اپنی عقل کے حساب سے جو اس کی تشریح کروں، اس کا معنی بیان کروں، اور قرآن اور احادیث کے مطلب کو بگاڑ کر دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو دین سے بدگمان ہیں، ان کو بچپن سے جو ہے دین سے کوئی مناسبت حاصل نہیں ہوئی، دین انہوں نے سمجھا نہیں، دین انہوں نے سیکھا نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین سے بدظن ہو گئے۔ جب دین سے بدظن ہو گئے تو اہل دین سے اور دین والوں سے دور بھاگنے لگے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا فتنے کا زمانہ آئے گا، وَسَتَرَوْنَ النَّاسَ يَفِرُّونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ لوگ علماء سے، فقہاء سے اور دیندار لوگوں سے بھاگیں گے۔ جس طرح مکے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے وہ مکے والے مشرکین جو ہے بھاگتے تھے، عجیب نقشہ قرآن نے پیش کر دیا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة۔ وہ ہدایت سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھا جو ہے شیر دیکھ کر بھاگتا ہے، کتنا ڈر لگتا ہے اس کو، دیکھا کہ شیر جو ہے میرے سامنے آ رہا ہے تو وہ کس طرح بھدکتا ہے اور کس طرح بھاگتا ہے، کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شیر سے بھاگ رہا ہے۔ پھر چاہتا کیا ہے وہ؟ بالکل ہماری طرح، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، ہر ایک کو جو ہے اس کی پسند کے حساب سے کتاب ملے، ہر ایک کو اس کی پسند کے حساب سے جو ہے شریعت ملے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے دنیا یا تو دین سے دور بھاگ کر دنیا کمائے یا دین کے پردے میں دنیا کمائے، دین کو ہتھیار بنا کر دنیا کمائے، لیکن دنیا کرے، آخرت کی اس کو فکر نہیں، اسی لیے وہ یہ بھاگ رہا ہے۔ تو اس امت کو جو ہے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے یہاں چند نصیحتیں، جو ابھی میں نے چند آیتیں تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے چند نصیحتیں کی ہیں، چند بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ مختصر وقت میں اس کو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہ شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو اس دین سے جوڑ کے کیسے رکھیں گے؟ ایک چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہمارے اندر اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہاں، میرا محبوب جو اللہ کی ایسی عظمت اور ایسی محبت ہمارے دل میں ہو کہ ہر حرکت پر ہم یہ سوچیں کہ میرا محبوب، میرا پروردگار جو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری یہ حرکت، میری اس عمل سے میرا آقا جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارے دنیا کے تمام جو ہے مسائل انہی کے ہاتھ میں، آخرت کی تمام بھلائی انہی کے ہاتھ میں، ہماری کامیابی ناکامی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، سارا سب کچھ انہی کے ہاتھ میں۔ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس میں فرمایا کہ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ اب موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں،
موت کا کوئی وقت متعین تو ہے نہیں. موت تو جو ہے نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ جوانی، نہ بچپنا، نہ کچھ جو ہے صحت مند اور یہ بیمار کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے پہلوان بھی دیکھتے دیکھتے چلے گئے. کمزور آدمی جو ہے اسپتال میں بالکل آج کل کرتے سالوں رہا. آج جو ہے بڑے بڑے باڈی بلڈر جو ہے وہ منٹوں میں جو ہے چل بسے. بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں. تو جو ہے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. جب وقت مقرر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہو. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ اس طرح ہوگا کہ آدمی ہر وقت موت کے انتظار میں رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا رہے. فرمان برداری کی حالت میں رہے تو اسی حالت میں اس کی موت آئے گی. کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون. جیسی تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں موت آ گئی، شراب کی حالت میں موت آ گئی، بدکاری کی حالت میں موت آ گئی، گانا گاتے موت آ گئی، ناچتے ہوئے موت آ گئی، کیا کیا حرکتیں کرتے ہوئے موت آ گئی. اور کتنے ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کتنے قصے آپ لوگوں نے ایسا سنا ہوگا. بعضوں اللہ والوں کو سجدے میں موت آ گئی، تلاوت کرتے ہوئے موت آ گئی، ذکر کرتے ہوئے موت آ گئی، اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرتے موت آ گئی، دین کے کام میں موت آ گئی. کما تحیون تموتون. جیسی زندگی تم گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ. اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تمہیں کل پیدا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جو جس گندگی میں پڑے ہوئے تھے اسی حالت میں موت آ گئی، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کتنی شرمندگی ہوگی اس میدان حشر میں اس بدکاری کے ساتھ جو ہے اس کو جب اٹھایا جائے گا. اور کتنے خوش نصیب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو تلاوت کرتے ہوئے نکلیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے. کما تحیون تموتون. تو یہاں پہلی بات یہ فرما دیا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا لحاظ اور اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا لو. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز اس پر عزم کر لو، اس کی کوشش کر لو کہ میری موت اس حال میں آ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوں، میں اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں، اسی حالت میں میری موت آ جائے، فرمان برداری کرتے ہوئے موت آ جائے، کسی نیک عمل کے ساتھ موت آ جائے. لوگ تمنا کرتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جس کا جو ہے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو یہ سوتے وقت جو ہے دعائیں پڑھ کے چند صورتیں پڑھ کے سوتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ نیند آخری ہو، پھر آنکھ نہ کھلے تو وہی میرا آخری عمل ہو جائے. میں جو صورتیں پڑھ کے مرا تھا، سویا تھا، تو جو ہے وہی میرا جو ہے آخری عمل ہو جائے. یہ جو ہے کوشش کرتا رہے آدمی کہ ہر وقت جو ہے اللہ کی فرمان برداری میں رہے. جب اللہ کی فرمان برداری میں رہے گا، جب ہر وقت وہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ جو ہے میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو. خدا جب بھی کوئی گناہ انسان سے ہو، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو یہ احساس ہو، اس کو یہ خطرہ لگا ہو کہ خدا نخواستہ اس حال میں میری موت نہ آ جائے، کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ جو میں گڑبڑ کر رہا ہوں، اسی حالت میں میری موت آ جائے اور کوئی آفت آ جائے اور مجھے اٹھا لیا تو کل قیامت کے دن کتنی رسوائی ہوگی، کتنی شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی. یہ ڈر جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے. اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ابھی تک یہ جو دو باتیں ہیں، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو اور ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرمان برداری کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے، اچھائی کرتے ہوئے موت آئے. تیسری بات آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہاں سے کچھ اجتماعی کام ہے. یہ تو انفرادی اعمال تھے، ہم اپنے طور پر جو کچھ کیا کریں گے، انفرادی اعمال کے طور پر. یہ جو ہے اب اجتماعی اعمال کیا. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو، یہاں رسی بیان کیا، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل. تو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ آیت الکرسی کے بعد بھی ہے یہ آیت، جس نے جو ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے جو ہے طاغوت کا انکار کر دیا، غیر اللہ کا انکار کر دیا اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا. وہ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تم جو ہے مضبوطی سے پکڑ لو.
یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو ہے یہی ایک چیز ہے، اور صرف یہی ایک چیز ہے جو تمہارے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا کر سکتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، متفرق مت ہو جاؤ، گروہ بندی مت کرو، بلکہ جو ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ کسی بھی بنیاد پر لوگ جو ہے اتفاق کا جو نعرہ لگاتے ہیں، بھئی ہمارے جھنڈے تلے اتفاق ہو جاؤ، ہمارے جھنڈے تلے سب ایک ہو جاؤ، ہماری اس پیغام پر جو ہماری اس تحریک کے لیے سب ایک ہو جاؤ، ہر جگہ جو ہے وہ بظاہر وہ اتفاق کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ افتراق اور انتشار اس سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر اتفاق کے لیے صرف یہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ہے اللہ کے دین کے لیے متفق ہو جاؤ، دین پر چلنے اور دین پر چلانے کے لیے متفق ہو جاؤ، خود دین پر چلنے، لوگوں اپنے بھائیوں کو دین پر چلانے کے لیے متفق ہو جاؤ۔ یہ ایسا جو ہے بنیادی جو ہے یہ ہے مضبوط رسی ہے، یہ جو بنیادی اس کی بنیاد ہے کہ جو ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، اس میں جو ہے سب متفق ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف جو ہے تمہاری خوش گمانی نہیں، یہ دین جو ہے تمہیں ایک کر دے گا، بالکل ایک کر دے گا، بالکل متفق ہو جائے گا، تمہارے فکر جو ہے ایک ہو جائیں گے، تمہارے دل ایک ہو جائیں گے، اتحاد فکر اور اتحاد قلوب تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے یہ جو ہے صرف دعویٰ نہیں، بلکہ اس کی برکت سے، اس دین کی برکت سے اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ نعمت اللہ علیکم وَإِن كُنْتُمْ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ وہ دن یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرا خزرج۔ یہ دونوں جو ہے سالوں سال سے جنگ لڑ رہے تھے، سالوں سال سے دو قبیلے آپس میں بھیڑ رہے تھے، اور دونوں طرف سے جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے مر چکے تھے، جنگوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ جنگوں نے، وہ خود کہتے تھے کہ جنگوں نے ہماری کمر توڑ دی، لیکن وہ ایک ضد ہے، ایک جو ہے جوش ہے، ایک جو ہے جاہلانہ غیرت ہے کہ جو ہے ہر آدمی جو ہے یہ وصیت کرتے تھے اپنے بعد والوں سے کہ فلاں ہمارے فلاں کا قاتل ہے، فلاں ہمارے فلاں کا قاتل ہے، ان سے بدلہ لینا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے۔ اور ان کے نوجوان جو ہے وہ اپنے ان بزرگوں کے جو ہے نصیحتوں اور وصیتوں کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ میدان میں کودتے اور جو ہے جانیں دیتے، اور نہ جانے کتنے سال اور کتنے ہزاروں جو ہے لوگ اس میں جو ہے لڑتے بڑھتے آپس میں ختم ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے، ان کو دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی کہ اوس والے بھی ایمان لائے، خزرج والے بھی ایمان لائے۔ ایمان کی بنیاد پر وہ دونوں ایک ہو گئے، اور ایسے ایک ہو گئے کہ بالکل ایک جان دو غالب، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بھائی بن گئے، وہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بدلہ لینے کے لیے تلواریں تیار رہتے تھے کہ ہاں فلانا خاندان نے ہمارے خاندان کا فلاں بزرگ کو اس نے یہ کیا تھا، ہمارے فلاں جوان کو اس نے قتل کیا تھا، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ بدلے کے لیے سب کو نشانہ بنا کے رکھا تھا، لسٹ بنا کے رکھا ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو ہے اس دین کی بنیاد پر ایک ہو گئے، اور کتنے جو ہے ہمدرد ہو گئے، کس طرح ایک ہو گئے، وہ آپ کو معلوم ہے ان کے اندر آپس میں کتنی محبت تھی۔ ایک غزوے کا جو واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ 3-4 شہید وہاں پڑے ہوئے تھے، تو ابھی جو جان نہیں نکلی تھی، تو ایک ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ پانی لے کے گئے کہ ہمارا چچیرا بھائی کہیں ہو تو میں اس کو پانی پلا دوں۔ ڈھونڈتے جو ہے شہیدوں کے اس میں ڈھونڈتے گئے تو وہاں مل گیا، ان کو پانی دکھایا، پانی پلانے والا تھا کہ قریب میں کسی کی آہ سنی، تو اس نے اشارہ کیا پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس گئے، اس کو پلانا تھا، اور کسی کی آہ سنی، اس نے اشارہ کیا اس کو پلاؤ۔ جب واپس آئے 3-4 کے پاس جا کے جب واپس آئے، پہلے کے پاس چل بسے تھے، دوسرے کے پاس گیا جان دے چکے تھے، تیسرے کے پاس گیا جان دے چکے تھے، پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے،
کہ میں اپنے بھائی سے پہلے نہیں پیتا۔ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو میں نے ایک کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا حوالہ دے کر یہ قصہ بیان کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ دن جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر میں نے تمہارے دلوں کو ایسا جوڑ دیا اور ایسی محبت تمہارے اندر ڈال دی کہ تم ایک دوسرے کے سے محبت کرنے والے بھائی بن گئے۔ آج بھی قیامت تک یہ ہوگا، دین کے لیے جو مر مٹے گا، دین کو جو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، دین پر عمل کرنا اور اپنے بھائیوں کو دین پر جمانا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، وہ جو ہے قوم کا جو ہمدرد ہوگا، اور وہ سب آپس میں جو ہے بھائی ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی محبت، جو محبت صحابہ کرام کے اندر تھی، وہ صحابہ کرام کی وہ محبت جو ہے آج اس امت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو بالکل جو ہے ہلاکت کے اس آخری کنارے پر پہنچ گئے تھے کہ تم آگ کے کھائی میں جو ہے گرنے والے تھے، میں نے وہاں سے اس کنارے سے تمہیں واپس لے کے آیا، وہاں سے پھر تمہیں انسانیت کے محبت کے جو ہے باغ میں تمہیں بسا دیا، تو تمہیں وہ زندگی دی۔ وہ یاد کرو وہ دن، وہی چیز آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں، یہی اللہ کا کلام جو ہے ہمیں پھر وہی جو ہے محبت، وہی اتفاق، وہی بھائی چارہ آج پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان، پہلے میں نے شروع میں جو عرض کیا کہ قرآن کو اپنے منشا کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات کو قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ لا یکون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت به، تم اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت به، تم اس وقت تک، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، میرا نام جی یہ ہے اور جو ہے میرے والد کا نام یہ ہے، میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، سرکاری رجسٹر میں آپ مسلم ہوا کرے، لیکن اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک تمہاری تمام خواہشات، تمہاری چاہتیں، تمہارے سوچ، تمہارے فکر جو ہے اس کلام کے تابع نہ ہو جائے۔ جو میں لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، اس کے تابع تمہاری تمام تر خواہشات نہ ہو جائے، تب تک تمہارا ایمان نہیں۔ اپنی خواہشات کو دین کے مطابق کریں، دین کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ قصہ، یہ واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاکہ جو ہے ہم ہدایت پا جائے، ہمیں ہدایت ملے۔ اس کے بعد پھر اور ایک اجتماعی عمل، پہلے تو دو انفرادی عمل بتایا تھا، میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں۔ ایک تو چیز کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسرا فرمان برداری کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کے فرمان بردار ہو، تیسری کیا کہ جو ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی خواہشات کو جو ہے چھوڑ کر دین کے تابع کر دو، اپنی چاہتوں کو دین کے تابع کر دو، بلکہ میں کہتا ہوں اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو دین کے تابع کر دو۔ یہ نسخہ ہے پوری امت کو جو ہے ایک کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک بات آگے اور فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب یہ سب چیزیں کیسے حاصل ہوگی، یہ قوم میں کیسے آئے گا، یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں کیسے آئے گی؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہم میں جو ہے ایک ایسی جماعت ضرور ہو جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، جو اپنے بھائیوں کو دین کی طرف بلائے، اپنے بھائی جو بٹک رہے ہیں، جو کسی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، جو غلط افکار اور نظریات میں کے تابع ہو چکے ہیں، جو غلط عادات اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں،
ان کو جو ہے دین کی طرف لانے کے لیے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور پھر تأمرون بالمعروف، ان کو اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں ان کو بتائیں، اور جو جن غلط چیزوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے غلط نظریات ہو، چاہے غلط عقائد ہو، چاہے غلط اخلاق ہو، چاہے غلط اعمال ہو، جو بھی ہو، ان غلط چیزوں سے اس کو نکال کے اس کے روک کر اس کو دین کی طرف لے آئے۔ ایک ایسی جماعت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ 35 اس کے بعد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں، وہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں۔ اللہ سورہ اس میں سورہ الف لام میں شروع پارے میں ہی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ بالکل اس میں پوری انسانیت، ہماری پیدائش اور ہمارے وجود کا مقصد بتا دیا، کیوں ہم دنیا میں ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ دنیا میں جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو جس کا خلیفہ ہے، جو جس کا نائب ہے، یا بادشاہ کا جو ہے دست و بازو جو ہے اس کا شہزادہ ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل کا جو ہے قانون ہے، اصل کا جو اس کی جو حکومت ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کو وہ سنبھالے، اس کو وہ نافذ کرے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایسی مخلوق دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں میں نافذ کرنے والا ہوگا۔ اب اس میں جو اعتراض فرشتوں نے کیا تھا وہ خود اس میں آ گیا پہلے ہی۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ بہت بڑی حیرت ہو گئی، یا اللہ کیا ایسا ہوگا؟ یہ آپ انسان پیدا کریں گے، آپ مٹی سے انسان پیدا کریں گے؟ ان کو اس کا تجربہ تھا۔ فرشتے تو نور سے، روشنی سے بنے ہیں، جنات کی پیدائش آگ سے ہے، آگ میں کثافت زیادہ ہے نور کے مقابلے میں، تو دیکھا کہ اس کا نتیجہ کہ جنات میں جو دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، خیر کرنے کا اور شر کرنے کا، برائی کرنے کا۔ اب یہ انسان مٹی سے بنا تو یہ تو اس سے زیادہ کثافت ہے، یہ تو کیا کرے گا؟ یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو زمین میں جو ہے ایک دوسرے کو مارے گا، کاٹے گا۔ قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ اسی کو تو کہیں گے جو قانون نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر خیر و شر دونوں ہو۔ پھر ایک گروپ جو ہے اگر شر کی طرف جاتا ہے تو دوسرا گروپ جو اس کو خیر کی طرف لاتا ہے، تو اسی کو وہی تو خلیفہ ہوگا۔ جیسے ہمارے جنگل میں جو ہے درندے ہیں، جنگل میں جو ہرن ہیں، جنگلی جو جانور ہے، وہاں اس کو کسی حاکم کی ضرورت نہیں، اس کو پولیس کی ضرورت نہیں، اس کو حکومت اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر شر کی صلاحیت ہی نہیں، اس کو جس فطرت پر قدرت نے پیدا کیا وہ اسی فطرت پر چل رہا ہے۔ اس کی ضرورت، حکومت کی ضرورت، قانون کی ضرورت، اقتدار کی ضرورت، خیر و شر، خیر کی طرف بلانے اور شر سے روکنے کی ضرورت اس مخلوق کے لیے ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، کہ وہ شر کے میدان میں اگر چل پڑے تو اس سے زیادہ جو ہے شر میں جو ہے آخری درجے پر اترنے والا نہیں۔ آخری درجے کے جو ہے شر میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ کر گزرے گا، اور خیر میں ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اندر اتنی کثافت رکھتے ہوئے، اتنا شر کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اتنا پاک کر سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کے درجے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔
یہ دونوں صلاحیتیں رکھی. تب جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس میں خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اب لوگوں کے اندر جو الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاہلیہ خياركم في الاسلام. لوگ جو ہے خزانے ہیں. معادن کان، سونے کا کان، چاندی کا کان جو ہوتا ہے اس کو معادن کہتے ہیں. کان ہے. انسان ہر کسی کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی اچھی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی صلاحیت ہے ہر کسی انسان کے اندر. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو نکالیں. سونا زمین کے اندر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. کتنے ہوں گے ان پہاڑوں کے اندر؟ کسی کام کا نہیں. وہ کام کا کب بنے گا؟ جب اس کو نکالیں گے. خیر ہی خیر، اچھی صلاحیتیں سب کے اندر موجود ہیں. وہ اس وقت مفید ہوگا جب ہم اس کو نکالیں گے. یہ کام تمہارا ہے، یہ کام انسان کا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، تو یہ جو ہے وقت کم ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. یہ جو ہے دین کی طرف لانا، دین کو سنبھالنا، دین کو جو ہے اپنے معاشرے کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے سب کو جوڑ کے رکھنا، ان کے اندر جو ہے دینی بیداری پیدا کرنا. یہ خاص طور سے خلیفہ کا علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ پہلے نمبر پر جو ہے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ جو ہے انبیاء ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انبیاء نہیں آئیں گے، اب جو ہے علماء ہیں، خاص طور سے علماء ہیں. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، ان کی قدر جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث ہیں. وارث کا کیا مطلب ہوا؟ فلانا شہزادہ ہیں، اتنا کہہ دینا کافی ہے نا، شہزادہ کہہ دینا. باقی تو سب سمجھ جائیں گے کہ وہ محل کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، خزانے کا مالک ہے. وہ سب تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. فلاں شہزادہ ہیں، باپ کے بعد وہ تخت نشین ہوں گے. تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ علماء جو ہے ورثۃ الانبیاء ہیں. اللہ کے نبی کا جو مشن ہے، جو ان کا کام ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ علماء پر ہے. اللہ کے نبی کے شریعت کو سمجھانا اور لوگوں تک پہنچانا، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر ہے. اللہ کے نبی کی یہ امتی، یہ بھولے بھالے لوگ جو ہے جو دین سے دور جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کے دین میں لانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر ہے. اور اس موقع پر میں یہ ایک خاص بات آج اعلان کے طور پر میں کہنا چاہتا تھا آخر میں کہ میرے بھائی اور دوستو، علماء کی قدر کرو. ہمارے ہاں اس مسجد میں پہلے جو ہے تقریباً 20-25 سال ہمارے مولانا محمد عمر صاحب ندوی، انہوں نے بڑی محنت سے خدمت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے تکلیفوں کا ان کو جزائے خیر دے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے. اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے حافظ غلام محمد ندوی، انہوں نے جو ہے تقریباً 15-20 سال، شاید برابر مجھے یاد نہیں، 16-17 سال، ہاں، انہوں نے یہ خدمت کیا. بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے، بڑی تکلیفیں. جہلا سے بھیڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جاہل آدمیوں سے واسطہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو بہت مشکل ہوتا ہے. عوام سے ڈیل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑی تکلیفیں وہ اٹھاتے تھے. تو ان کا ابھی چند دن پہلے یہاں سے ٹرانسفر ہوا. تو پھر ہم حضرت مولانا کے گھر، ان کے دولت خانے پر ہمارے جو ساتھی تھے علماء کرام، ہم ان کے پاس گئے. ہم نے ان کو گزارش کی، ریکویسٹ کیا کہ آپ اس تکلیف کو پھر چند سالوں کے لیے اٹھا لیں، اس ذمہ داری کو پھر چند سال کے لیے آپ اس کو قبول فرما لیں. تو مولانا نے بالکل خوشی کے ساتھ جو ہے ہمارے اس درخواست کو قبول کیا. اور اب حافظ صاحب کے غیر موجودگی، جب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے گئے، تو اب سے ویسے ہمیں پچھلے جمعے کو یہ کرنا تھا، پھر کچھ ایسی رکاوٹیں آ گئی کہ ہم یہ نہیں کہہ پائے. تو اس لیے جو تھوڑا دیر سے لیٹ سے ہی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اب سے مولانا عمر صاحب انشاءاللہ شریعہ کمیٹی کے ممبران ان کے پاس گئے، ان سے گزارش کیا اور یہ ذمہ داری ان کو دے دی ہے. اب جامع مسجد کے امام جو ہے حضرت مولانا ہیں، ہے نا. تو ابھی ان کے صحت جو ہے زیادہ یہ نہیں ہے کہ وہ 5 وقت یہاں پہنچ سکیں. تو باقی اوقات کے لیے ہم انتظام کریں گے جن اوقات میں مولانا نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو ہم تمام علماء کی طرف سے یہاں لے کے تمام سب مولویوں کی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے اور قوم کی طرف سے ان کا بھی
جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ ذمہ داری قبول کی، اور ان کا حافظ غلام محمد ندوی صاحب کا کہ انہوں نے اتنے دنوں تک جو ہے اتنے سالوں تک یہ خدمت کیا، اللہ تعالیٰ وہ جہاں رہیں گے وہاں بھی وہ دین کی خدمت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی طرف سے پھر ایک بار تہ دل سے ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔